خیر اینی وے اب انشاءاللہ تعالی ہم حقیقت اور عظمت پہ بات کر لیتے ہیں. قرآن کی عظمت اور حقیقت کے حوالے سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ چیزیں نا ایک پریکٹیکلی تھیری ہے جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. جو پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ تعالی زیادہ اس میں آپ کو بینیفیشل رہے گا, کیونکہ جو چیز آپ بظاہر دیکھ لیں گے پوری ڈیٹیل میں جا سکیں. جو چیزیں ہمارے لیے اہم ہوں گی, اہم ہر ایک چیز ہی ہے, اگر دیکھا جائے نا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر چیز اہم ہے. اس کی ڈیٹیل میں شاید ہم نہ جائیں, مین پوائنٹ پر ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا حق جو ہے یہ ہے کہ بیت اللہ تک پہنچے اور اس کی استطاعت, جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے, اور جو اس کے حکم سے انکار کرے, کفر کی روش اختیار کرے, تو وہ جان لے کہ اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اس آیت میں دو حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی کیا ہے کہ حج بندوں پر اللہ کا حق ہے, انسان کو دینا چاہیے. دولت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, وقت بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, صحت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اور پھر یہ اس رب کا حق ہے جس نے یہ سارا کچھ ہمیں دیا ہے کہ اس رب کا حق ادا کیا جائے. جو لوگ بھی بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کریں. جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, اللہ کے حق میں وہ ظلم کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا اعلان اس وقت ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی, اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے اسی مفہوم کی یہ ایک روایت ہے جس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا, اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس حج ادا کرو. اور دوسری حقیقت جو ہمیں ان آیات سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتے وہ کیوں حج نہیں کر پا رہے, کیوں؟ فرمایا ومن کفر, جس نے قرآن میں ترک صلاۃ کو ایک مقام پر مشرکانہ عمل قرار دیا گیا, اسی طرح حج کو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کر پا رہا وہ کیا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے حج کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی ہماری باتوں کی ضرورت نہیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات, اللہ تعالیٰ کے فرشتے, ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں, ہمیں ہی اس چیز کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس حج کی ضروری سامان موجود ہو اور سواری مہیا ہو جو اس کو خانہ خدا تک پہنچا سکے وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو یہودی ہو یا نصاری کی مانند کیوں دیا, کیونکہ اس حقیقت کو ان کے سامنے لانا تھا کہ خود قرآن بھی ایسے ہی الفاظ کے ساتھ وعید سناتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک علیحدہ چیز ہے, آپ کی کوشش بھی ہے, آپ کی جہد بھی ہے, آپ کا دل بھی تڑپ رہا ہے, آپ جانا بھی چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, میرے ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں, میرے مطلب کہ ہر سال 2 دفعہ تو میں نے ہالیڈے پہ جانا ہی ہے, اس کو کم کر لیا جائے. اور اس فرض کو میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں ہمارے اپنے جاننے والوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسمت میں کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے, شاید اللہ کی طرف سے واقعی بلاوا نہیں ہے, ان کی طرف سے کوشش بھی تو ہونی چاہیے نا, یہ بھی تو نظر آئے نا. ہالیڈے پہ انہوں نے سال میں 2 دفعہ ڈیفینیٹلی جانا ہی جانا ہے, بچوں کے ساتھ جانا ہے. ہالیڈے پہ وہ جائیں گے, جب بھی بات کر لو عمرے پہ چلے جاؤ یا حج پہ چلے جاؤ, ول سی. ان کا یہ الفاظ یہ نہیں کہ اللہ کرے ہم بھی جائیں یا ہم کوشش کریں گے, نہیں, ول سی مطلب کہ ان کی اپنی کوشش نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے گھر لی ہے, بیٹی ہے تو اب اس کی شادی ہوگی, شادی فرض نہیں ہے, وہ ایک ذمہ داری ہے, ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ, یہ فرض ہے. یہ بھی دیکھیں آج کی بچی اگر دیکھیں اس ملک میں جو رہ رہی ہے آزادی سے اپنے کھا پی رہی ہے, اپنا کما رہی ہے, خود کھا رہی ہے, وہ تو ماں باپ پہ ہے ہی. یہ نوم بنائے ہوئے نا ہم لوگوں نے. پھر ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا, پھر حج کے لیے ہم جاتے ہیں, وہاں جا کے پھر وہ لذت, وہ ریچول کو کیسے جوان بندے کی بس ہو جاتی ہے, بوڑھے بندے کا تو آپ تصور ہی نہ کریں نا, وہ ایک مجبوری والا حساب ہو جاتا ہے. اتنی مشقت ہوتی ہے. ہاں, وہ 5 دن تو نا آپ کی بہت مشقت ہے. ڈرا نہیں رہے لیکن
صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، وہی دن 5 دن جو ہے نا آپ کی زندگی کا سرمایہ بن جائیں گے. آخرت کو سنوار آپ کی آخرت اور دنیا سنور جائے گی. اینڈ پھر کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں ان شہروں میں جو اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کو روانہ کروں جو جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہے، پھر ان پر جزیہ مقرر کر دوں. یہ لوگ مسلم نہیں ہیں. انہوں نے 2-3 دفعہ یہی الفاظ دہرائے کہ ان کا اپنا اختیار نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کافی جلالی شخصیت رکھنے والے لیکن بہت فرم تھے دین کے لحاظ سے، کوئی وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے. پھر مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو کامل طور پر خود اللہ کے حوالے کر دینے والا ہو اپنے آپ کو. حج کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اگر یہ لوگ مسلم ہوتے تو حج کی سعادت سے کیوں محروم رہتے، استطاعت کے باوجود غفلت کیوں برتتے. وہ بھی عبادات نہیں ہے نا، پھر وہ بھی صرف ایک ادائیگی ہے. that's all. عادتاً کام ہو رہا ہے، عبادتاً نہیں ہے. اور جو عبادتاً کرے گا اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور آتی بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے، یہ دوسری چیز ہے. اب ہر کوئی اسی کرائٹیری میں اپنے آپ کو نہ سوچنے لگے کہ میری باتیں قبول نہیں ہو رہی. اللہ کی طرف سے بلاوا بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے تو تبھی آپ کے سارے کام سیدھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی کے پاس واقعی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو ظاہر نہیں کرتا، دل اس کا بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سفید پوش، وہ گھر کا گزارا اتنی مشکل سے کر رہا ہے. دل ہر ایک انسان کا کرتا ہے جانے کو، کوئی کوشش اس کے لیے دن بھر اپنی ضرورتوں کو سمیٹ کے رکھتا ہے، پوری زندگی اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے کہ حلال کے پیسے سے تھوڑا تھوڑا جوڑا جائے، اکٹھا کیا جائے، پھر وہ جاتا ہے. اور کئی ہوتے ہیں دن رات پتہ ہی نہیں چلتا جن کے لیے اسباب بننے وہ کیسے بن جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتا ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. حج کی فضیلت اور ترغیب کے حوالے سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 سنوں پر قائم ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. پھر حج کی فرضیت کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، بس حج کرو. ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر 3 دفعہ یہی سوال دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس صحابی سے کہا کہ اگر میں تمہیں اس کا جواب دے دیتا تو جو حج تھا ہر سال فرض ہو جاتا. تو اس وجہ سے خاموشی، بار بار سوال کرنے سے بھی منع فرمایا گیا کہ اگر کہہ دیا جاتا تو ہر سال کون افورڈ کر سکتا تھا، اور اسپیشلی آج کل کے حالات میں کتنا مشکل ہو جاتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اسی دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر لوٹا، ایسے لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو یا ماں کے پیٹ سے ابھی وہ پیدا ہوا. بخاری کی یہ حدیث ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہو جائیں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. حج مبرور جس میں کہ ہر لمحہ نیکی کی جائے، ایک لمحہ بھی نیکی کی، حتیٰ کہ اس سفر، یہ والا سفر جو اٹ سیلف از نیکیوں کا سفر ہے. انسان ہر وقت منہ سے اچھی بات نکالے. وہاں پہ بھی لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھ کے کپڑوں اور جوتیوں کی دکانوں کی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے لوگوں سے تھوڑا کنارہ کر لیں آپ، اور اللہ کا معاملہ ہو، ہر وقت پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار میں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ گزاریں، کیونکہ اٹریکشن وہاں پہ بھی موجود ہے. حتیٰ کہ مکہ میں تو چلو آپ مکہ کی وہاں سے باہر نکلتے ہو تو وہاں پہ ہے نا، لیکن مدینہ میں جب جاتے ہو نا، وہ انہوں نے راستے بنائے ہوئے اور لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، نمازیں ان کی قضا ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد. حتیٰ کہ دیکھیں کتنی فضیلت کی بات ہے. یہ دونوں مسجدوں کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے، کتنی ان کی اہمیت ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اس اوکے میں نماز خود ہی پڑھ لوں گا.
آپ کو وہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. عام طور پہ عورتوں کے لیے اسپیشلی میں یہ بات کروں گی, مرد تو پھر بھی کوشش کر لیتے, وہاں یہاں پہ بھی میرے بھائی کے فرینڈ کیا ہوا تھا, اس نے کہا میں نے مشکل 2 سے 3 نمازیں پڑھی ہیں مسجد میں. اللہ اکبر. یہ مردوں کا بھی حال ہے. چلو نہیں, میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی, مردوں پہ یہاں پہ فرض ہے نا, ان نے مسجد میں آ کے پڑھنی ہے, ان کو جماعت مل جاتی ہے, عورت کے لیے فرض نہیں ہے. وہاں پہ تو اتنا خوش نصیب آپ کو موقع ملا ہے, وہاں پہ جا کے آپ وہاں پہ کہیں کہ نہیں میں گھر پہ پڑھ لیتی ہوں, میں ہوٹل میں رہتی ہوں, بہت گرمی ہے, میں نہیں جاؤں گی. حتیٰ کہ دیکھیے انہوں نے وہ کتنی حدود بنائی ہوئی ہے. لوگ ہوٹلوں میں, جس ہوٹل میں میں نے خود 2-3 دفعہ وہاں پہ پڑھی ہے کہ نکلتے نکلتے ٹائم ہو جاتا تھا, ہم لوگوں کو نکالتے رہتے, وہاں پہ ہوتی تو وہ اللہ اکبر کر دیتے, حتیٰ کہ ہمارا 2-3 منٹ کی واک تھی. اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ جہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ مسلے ڈال کے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ہم نے خود ہوٹل کی وہ جو ہوتی ہے نا ریسیپشن, وہاں پہ مسلے ڈال کے نماز پڑھی ہے. ہم نے روڈ پہ نماز پڑھی ہے. جہاں پہ آپ کو ملے اس کو ضائع نہ کریں. اس اوکے میں باہر نہیں پڑھ سکتی, گرمی بہت ہے, اس کا پتہ نہیں وہی آپ کے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جائے, وہی آپ کی آخری نماز بن جائے, ہمیں نہیں پتا. ہم نے تو پہلے تو جب ہم گئے تھے تو مسلح لے جانے کی مجاز بھی نہیں تھی. ہاں وہ ایسے ہی وہ بالکل پتھر جیسے. اور ایک اچھی بات ہے کہ وہ وہاں صفائی کر رہے ہیں, ہم نے وہیں پہ جا کے جو ہے نا پتہ ہی نہیں تھا کتنے بجے نماز ہونی ہے. اور پھر یہ بات دھیان میں رکھیں, وہ تو ویسی مبارک جگہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر جو زمین ہے وہ مسلمان کے لیے جان نماز ہے. وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ الحمدللہ میں ساتھ چل گئی, ہاں جان ماز ہوگا وہاں پہ, تو خیر آپ کو ہر جگہ ہی جان ماز مل جائیں گے. پکڑیں, وہ جو بیچنے والے ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ نہ لیں, وہ بھی کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہے پڑھیں, وہ خود آپ اٹھا کے آفر کر رہے ہوتے ہیں. اور حج میں, عمرے میں یہ چیز کم ہوتی ہے, حج میں تو اتنی زیادہ ہوتی ہے نا, تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. سب کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم کیے ہوئے ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو, بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ فقر و فاقہ یعنی کہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں حج ایک ہی فرض ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کیا, ان کو موقع ہی ایک ملا, اس لیے انہوں نے ایک حج کیا. اگر آپ کو زیادہ موقع مل رہے ہیں, مہلت مل رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے رہے ہیں, تو وائی ناٹ, آپ حج بھی کریں, آپ عمرے بھی کریں. چلو حج آپ نے ایک ہی فرض تھا, آپ نے حج کر لیا ہے, تو اب آپ یہ کریں کہ آپ عمرے پہ عمرہ کرنا شروع کر دیں. ہر سال جو ہالیڈے پہ جاتے ہیں بچوں کو لے کے جائیں, اپنے گناہوں کی دھلوائی کرائیں بچوں کے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں ایک اہم رول ہونا چاہیے کہ ہر سال آپ عمرے پہ, اگر ہالیڈے پہ جا رہے ہیں نا, تو 2 ہالیڈے کر رہے ہیں تو ایک ہالیڈے آپ دوسرا کر لیں, ایک ان کو عمرے پہ لے جائیں. چلو اسی طرح ہمارے گناہ کم ہوتے جائیں. حج پہ آپ کے پاس استطاعت ہے, آپ حج کر سکتے ہیں. چلو آپ نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا تھا, سنت پہ ہم کر رہے ہیں, تو آپ دوسروں کو حج کروا دیں جن کی حسرت ہے, جن کا دل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ تحفتاً کروا دیں کہ آپ لے جائیں, میں آپ کو حج کرواتا ہوں. آپ کو اس کا اجر ملے گا جتنا اس نے حج کے لیے کیا, اس کا فرض ادا ہو جائے گا, اور آپ کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا. لیکن یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں حج کروا دوں کسی کو, میں خود جاؤں گی. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کیا کرو, کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس طرح کا عذر پیش آ جائے. مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ آج زندگی ملی ہوئی ہے, آج میرے پاس صحت ہے, کل بیمار ہو جاؤں, آج زندگی ہے کل مر جاؤں, تو یہ پھر پوچھ تو ہوگی نا. پھر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر کی طرف بھیجوں. وہی حدیث ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ ڈیفرنٹ ہیں, کہ تحقیق کریں جن لوگوں کے پاس حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ہوا ہے, ان پر جزیہ مقرر کیا جائے, اور ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں, ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. اور وہاں پہ یہ کہا وہ مسلم نہیں ہے, مسلم نہیں ہے, اور یہاں پہ وہ مسلمان نہیں ہے, مطلب وہ دونوں کا میننگ وہی الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں. حضرت علی نے فرمایا جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے وہ جو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. پھر حج کی ترغیب کے حوالے سے آتا ہے کہ حج کی ترغیب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفس ولم یفسق راجع کیوم ولدیتہ امہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا پھر اس نے نہ کوئی فحش شہوانی عمل کیا اور نہ اللہ کی نافرمانی کی, کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, تو وہ ایسے لوٹے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے.
پھر اسی طرح کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ اپنے میزبان اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس سے مغفرت چاہیں تو اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ دیکھیں جنت الفردوس میں بھی ایسا ہی ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ چیز کر کے پاسبل کر کے دکھا رہا ہے، بس وہ ہمیں وہ کیفیات لانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ حج اور عمرہ جو ہے، حج مبرور سے مراد یہ ہے کہ وہ حج جو پورے اخلاص کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ کیا جائے، جس میں حج کرنے والے نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پورا ارادہ کیا ہو، پورا اہتمام کرے، حتی الامکان کرے۔ زبان کو تو میں کہتی ہوں بڑا سا تالا لگا لیں، وہ بولے ہی نہ، آنیسٹلی، کہ وہاں پہ آپ زبان بے اختیار دماغ میں آئے گا، غصہ آتا ہے، اور شیطان تو بڑے ایکٹیو، اس نے اپنے گنڈے وہاں پہ چھوڑے ہوں گے، یہ اتنی محنت کر کے آیا ہوا ہے، اس کا حج ہر طریقے سے ہو جائے۔ اب بہرحال مجھے نہیں ایکسپیرینس ہوا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کہہ لیں، لیکن وہ جو 5 دن ہو گئے آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑے گا۔ ویسے آپ وضو کر لیں، ساکس میرے لیے یہ آسانی تھی، ساکس پہن جاتی تھی، ہوٹل سے نکلتے تھے ساکس پہن لی اگلے دن بھی، لیکن یہ 5 دنوں میں وضو بھی کرنا پڑے گا، ٹوائلٹ کے لیے حاجت بھی آئے گی، کیونکہ وہ آپ نے واپس تو نہیں نہ جانا، آپ سفر میں ہیں مسلسل۔ وہاں پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے، کتنا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور سبحان اللہ، میں اسی طرح بات کرتے کرتے کسی سے کہہ رہی تھی، کہتی سعدیہ آپ کو نہیں پتا، میں نے کہا آپ 2 لوگوں کو سوچ لیں کہ میں نے میرے پیچھے ہیں، میں نے اپنے سے آگے ان کو کر کے تو وہ جگہ دینی، وہ آپ کا احسان ہو جائے گا۔ اسی بات کو رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، مجھے تھوڑا اور مشقت ہو جائے گی، تو چلو 2-4 آنٹیاں ہیں جو آپ سے بڑی عمر میں، آپ بولیں آپ آ جائیں، میں بعد میں چل جاؤں، اس اوکے، ٹائم ہے۔ کوشش کریں جتنے ممکن ہو سکے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سٹول جو ہے نا، کئی دفعہ ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب تو انہوں نے وہ سسٹم کر دیا ہے، جگہ جگہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہرحال وہ آپ دوسروں کو دے دیں، اس اوکے، میں زمین پہ بیٹھی ہوں، میں ینگ ہوں، بکریوں کے پاس نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہی ہمارے لیے باعث سے جو ہے نا ثواب کا، اجر کا باعث بنتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا بیان ہے، ایک شخص نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرا جسم بھی کمزور ہے، میرا دل بھی کمزور ہے۔ ارشاد فرمایا تم ایسا جہاد کیا کرو جس میں کانٹا بھی نہ لگے۔ سائل نے کہا حضور ایسا جہاد کون سا ہے جس میں کسی قسم کا جو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کا اندیشہ نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا حج کیا کرو۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سمجھ لگی؟ یہ اللہ اکبر کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا حج کرو، ایسا جہاد کرو جس میں کانٹا بھی نہ لگے، تو جسم کو کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ حج۔ پھر جہاد کی مشقت آپ دیکھ لیں کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک شخص میدان عرفات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل قریب ہی اپنی سواری پر تھا کہ یک سواری سے نیچے گرا اور انتقال کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو غسل دے کر احرام ہی میں دفن کر دو، یہ قیامت کے روز تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کا سر اور چہرہ کھلا رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار جو بندے تیرے گھر کی زیارت کرنے آئیں ان کو کیا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد وہ میرے مہمان ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ دنیا میں ان کی خطائیں معاف کر دوں اور آخرت میں جب وہ مجھ سے ملاقات کریں تو میں ان کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، یہ طبرانی کی روایت ہے۔